لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للأعظم، وهو بالأفق حيث لا تناله الأبصار ولا الأيدي. ناظرین کرام، امام رضا علیہ السلام کے دہن اقدس سے صادر شدہ ایک کلام کی تلاوت آپ کے سامنے کی کہ جس میں امام امامت کا تعارف قرار دی کہ امام کس منزل پر فائز ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہیں کہ جو اپنی تابانیوں کے ذریعے پورے عالم کو روشن کیے ہو، اور امام بلندی کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ جس بلندی تک کسی کی طاقت اور کسی کی قدرت، کسی کی رسائی اس بلندی تک نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس تک منصوص من اللہ فرد کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد امام نے جملہ ارشاد فرمایا تو فی العقول میں یہ روایت مذکور ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس عہدے سے مختص کیا، اور یہ عہدہ اللہ نے میرے جد ابراہیم کو کب عطا کیا؟ جب وہ خلت اور نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے۔ جب خلت اور نبوت کے عہدے پہ فائز ہو چکے تھے، اب اللہ نے ان کو امامت کا عہدہ عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس تک جو ظالم کو نہیں ملنے والا ہے، ظالم اس عہدے پر فائز نہیں ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَأَبْتَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس آیت نے قیامت تک آنے والے ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ثم اکرمہ اللہ بان جعلہا فی ذریۃ اہل الصفوۃ والطہارۃ، اور اللہ نے اس امامت کے عہدے کو اتنا مکرم بنایا، اتنی کرامت بخشی کہ اسے اہل طہارت اور منتخب بندوں کے صلب میں رکھا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سلسلہ امامت کے سارے جو ایک کڑیاں ہیں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان کی سوانح حیات سے واقف ہیں۔ تو اسی سلسلہ طہارت اور اسی منتخب سلسلے کی 8ویں کڑی کا نام امام رضا علیہ السلام ہے۔ اگر امام کے بارے میں گفتگو کی جائے تو امام کا نام علی، امام کا لقب جو مشہور ہے وہ رضا ہے، اور امام کی ولادت مدینہ منورہ میں 11 ذی القعدہ 148 ہجری یا 11 ذی الحجہ 153 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی، اور امام کی مدت امامت تقریباً 20 سال ہے، جو ظاہری امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہے، اور 3 عباسی خلیفہ کا زمانہ امام نے دیکھا، 10 سال ہارون رشید، 5 سال امین اور 5 سال مأمون، ان کے زمانے میں امام رہے۔ اور امام کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے امام نے ولایت کو پیش کی، کہ امام کے حوالے سے جو حدیث سلسلۃ الذہب مشہور ہے، امام نے نیشاپور سے جب گزرے تھے وہاں پر رک کر اس حدیث کو پیش کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام کو ولی عہدی قبول کرنے کے لیے مامون نے خراسان بلایا مدینے سے، اور امام نے اس کو قبول کیا۔ وہ اس کے سارے جو اثرات ہیں اور کیوں امام نے قبول کیا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اور کس طریقے سے جب امام ظاہری امامت پر فائز ہوئے تو مامون نے امام کی شخصیت کو معاذاللہ مجروح کرنے کے لیے اس وقت کے اکابر علماء سے مناظرے کرائے، لیکن عزیزان گرامی، ناظرین کرام، یہ لکھا ہے مؤرخین نے کہ مناظرہ کرنے والے جب مامون کی طرف سے آتے تھے تو امام کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے، سر تسلیم خم کر دیتے تھے اور امام کی فضیلت کے معترف ہو جاتے تھے۔ یہ امام کی منزلت جو تاریخ نے بیان کی ہے، مختصر سے میں نے آپ کے الفاظ میں ذکر کی، لیکن جو نقطہ میں امام کی ولادت کے تاریخ کے دن اور اس خوشی کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
اور ہر انسان کو چاہیے، ہر امام کے چاہنے والے کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جملہ امام رضا علیہ السلام کا پڑھا کہ یہ ایک ایسا عہدہ ہے امامت کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ جو خدا کا منتخب اور منصوص بندہ ہو، اس کے علاوہ کسی کی رسائی اس عہدے تک نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزو، یہ اس منزلت پر فائز اور اس عظیم عہدے پر فائز امام صادق علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ تمہارے صلب میں اللہ نے عالم آل محمد کو رکھا ہے، کاش کہ مجھے اس کی زیارت نصیب ہوتی۔ اسی لیے جو تاریخ امام کی ولادت کی ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے کچھ دن بعد اگر 148 ہجری کو تسلیم کیا جائے، یا امام کی شہادت کے امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے 5 سال بعد ہوئی امام رضا علیہ السلام کی ولادت اگر 153 ہجری کو قبول کیا جائے، تو اس منزلت پر امام فائز اور اس عظیم عہدے پر فائز تھے۔ سب سے مشہور لقب جو امام کا بیان کیا وہ رضا، ہر حال میں قضاء و قدر الہی سے راضی۔ لیکن دشمنوں نے اس چیز سے بھی غلط استفادہ کرنا چاہا اور حتی الامکان یہ کوشش کی کہ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر نہ ہونے پائیں اور ان کے گرویدہ نہ ہونے پائیں۔ ایک شخص امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کو رضا کا لقب مامون نے دیا جب ان کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ تو عزیزو، اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹے ہیں وہ شخص جو یہ کہتے ہیں، بلکہ رضا کا لقب میرے والد ماجد کو اللہ نے عطا کیا تھا، اس لیے کہ میرے والد ماجد رضا پسندیدہ خدا ہے۔ آنے والے نے کہا کہ مولا آپ تو سب کے سب پسندیدہ خدا ہے۔ تو اب عزیزو، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو رضا لقب ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی چونکہ میرے بابا کو جس طریقے سے موافقین پسند کرتے تھے، دوست پسند کرتے تھے، چاہنے والے پسند کرتے تھے، اسی طریقے سے مخالفین اور دشمن بھی ان کو پسند کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بیان کی۔ تو اس منزل پر فائز، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ عالم آل محمد، یہ لقب بھی امام کا مشہور ہے۔ اب اس منزلت پر فائز ہونے کے بعد، علم لدنی کے مالک ہونے کے بعد، ان تمام کمالات کے مالک ہونے کے بعد عزیزو ناظرین کرام، جو ایک مرحلہ ہے، ایک منزل ہے انکساری اور دوسرے کو محترم سمجھنا۔ ابو سلط کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام سے بڑا عالم کسی کو نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود امام رضا علیہ السلام کا انکساری اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی امام کے سامنے آتا تھا، گفتگو کرتا تھا، تو امام نے کبھی اس کے کلام کو منقطع نہیں کیا، بلکہ پہلے آنے والے کی گفتگو کو سنتے تھے، جب اس کی گفتگو مکمل ہو جاتی تھی اب اپنی بات کو پیش کرتے تھے۔ اگرچہ سننے میں، پڑھنے میں اور ظاہر سی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس حد تک امام آنے والے کا احترام کرتے تھے۔ خود راوی کہتا ہے کہ اس قدر تواضع، انکساری اور اس بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد، منصوص من اللہ ہونے کے بعد، امام کی تواضع اور انکساری اور دوسرے کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جب دسترخوان لگتا تھا تو امام تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ امام رضا علیہ السلام اپنے گھر میں جتنے بھی ان کے سارے خدام اور غلام موجود تھے، حتیٰ کہ استبل کے نوکروں کے سردار کو بھی بلاتے تھے، دسترخوان پر بٹھاتے تھے اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ ہے امام کی انکساری کا عالم کہ جو کالشمس الطالعۃ المجللۃ بنورها للعالم، اس منزل پر فائز ہو، حیث لا تنالہ الابصار ولا الایدی، کہ جس تک کسی قدرت کی رسائی نہیں ہے۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد جو امام کی سیرت سے ہم کو ایک گوشہ ملا، یوں تو امام کی پوری سیرت ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلی سیرت جو ہماری زندگی میں امام نے بیان کی وہ ہے تواضع اور انکساری، دوسرے کی شخصیت کا احترام کرنا، دوسروں کو کس طریقے سے ہم محترم سمجھیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔